حاضرین گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز ہم قرآن کا مطلوب انسان کورس میں ان منتخب مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیات 130 سے 136 کا مطالعہ کریں گے، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ میں ہم نے اس بات کو سمجھا تھا کہ یہود کو منصب امامت سے فارغ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو اس منصب کے اوپر فائز کیا گیا ہے۔ اور پچھلے لیکچر میں سورہ آل عمران کا جو ایک پہلا مقام ہم نے پڑھا تھا، اس میں یہ بات سمجھی تھی کہ اس صورت میں سورہ آل عمران میں یہود کے ساتھ اب نصارہ بھی زیر بحث ہیں، مسیحی بھی زیر بحث ہیں، ان پر اتمام حجت کیا جا رہا ہے، اور انہیں منصب امامت سے فارغ کرنے کے بعد مسلمانوں کو اس منصب کے اوپر فائز کیا گیا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر کا عمل ہے جو اس صورت میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ جو آیات ہم پڑھیں گے یہ اسی سلسلے میں نازل ہوئیں، اور اس کا موقع نزول سمجھ لیجئے کہ جنگ احد ہے، جس میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، اور اس شکست کی جو بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی تعمیل میں کچھ کوتاہی کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سامنے مال نظر آ رہا تھا، مال غنیمت نظر آ رہا تھا، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے اور مال غنیمت اب لوٹنے کا وقت ہے۔ اور اس زمانے میں یہ عرف تھا، یعنی طریقہ تھا کہ جنگ ختم ہو جاتی تھی تو اس کے بعد مال غنیمت جمع کیا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ بات کہہ دی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں تمہیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، تو ظاہر ہے کہ حضور کی اجازت کے بغیر وہاں سے ہٹنا اس بات کی علامت تھی، اس بات کا اظہار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بالمقابل مال کی اہمیت کچھ زیادہ ہے۔ چنانچہ یہی وہ پس منظر ہے جس میں یہ آیات آتی ہیں، اور مسلمانوں کو یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کیا اہمیت ہے، اور مال کی جو محبت ہے یہ کتنی بڑی ایک مصیبت ہے۔ چنانچہ ان آیات میں جو مال کی محبت کا اس زمانے میں سب سے بڑا ایک اظہار تھا، سب سے بڑا ایک طریقہ تھا جس سے لوگ مال حاصل کرتے تھے، اور جو ناجائز تھا، یعنی مال حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جو ناجائز طریقہ تھا اور یہود کے زیر اثر لوگوں نے اسے جائز سمجھ لیا تھا، اس کو موضوع بحث بنا کر، اس کو زیر بحث لا کر، گویا کہ سر عنوان بنا کر مال کی محبت پر ضرب لگائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان آیات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ سود کی حرمت بیان ہو رہی ہے، اس کی ممانعت بیان ہو رہی ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سود بڑھتا چڑھتا سود جو ہے اسے نہ کھاؤ۔ تو یہ گویا کہ شرط کا بیان نہیں ہے کہ یہ جو بڑھتا چڑھتا سود ہے، جسے عام طور پر ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں، اس کی ممانعت تو ہے، سمپل انٹرسٹ کی ممانعت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ تصویر حال کا اسلوب ہے کہ اس زمانے میں چونکہ ایسا ہی ہوتا تھا تو اس کو بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید کا عام طریقہ ہے۔ جب وہ کچھ خواتین جو لونڈیاں تھیں، ان کو بدکاری کرنے پر جو مجبور کرتے تھے لوگ، ان سے پیشہ کرواتے تھے عرب کے منافقین یا یہود، تو قرآن مجید نے وہاں پر جو بات بیان کی ہے وہ یہ کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو پھر ان کو مجبور نہ کرو۔ تو یہ تصویر حال ہے کہ وہ تو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، مگر تم ظالم ہو کہ ان سے یہ کام کرا رہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ کرنا چاہیں تب تم کرا سکتے ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ کچھ لوگ ہیں جو ایسے پاک دامن ہیں، عفیف ہیں، غیرت والے ہیں کہ چاہے ضرورت مند ہیں لیکن لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگتے، ان کے پیچھے لگ کے نہیں مانگتے۔ اب یہ کہنا مقصود نہیں کہ کچھ لوگ تو لپٹ کے مانگتے ہیں، کچھ لوگ لپٹ کے نہیں مانگتے، بلکہ تصویر حال مقصود ہے۔ تو اس طرح کے جو اسالیب ہوتے ہیں اسے تصویر حال کا اسلوب کہتے ہیں، یا کسی چیز کی شناخت بیان کرنے کا عمل اس میں کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بیان شرط ہے کہ ایسا ہو تو تم یہ کام نہ کرو، نہیں، مطلقاً سود کی ممانعت ہے۔ تو یہ چونکہ ایک اہم بات تھی، اور اس سے قرآن مجید کا نہ صرف یہ کہ ایک اسلوب واضح ہوتا ہے، بلکہ چونکہ یہ شریعت کے ایک حکم کا معاملہ ہے، ایک اخلاقی حکم کا معاملہ، اور قرآن مجید میں کئی جگہ یہ اسلوب آیا ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے غلط فہمی کا امکان تھا، اس لیے میں اس کی تفصیلی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ آیات میں آ گیا ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لیجیے کہ سود خوری کیا ہے۔ دیکھیے سود خوری جو ہے
وہ ایک اخلاقی برائی ہے. ویسے تو یہ شریعت کا حکم بھی ہے، یعنی یہ دین اسلام کے قانون معیشت کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک اخلاقی برائی ہے. اور وہ اخلاقی برائی کیا ہے؟ یعنی اخلاقی برائی یہ ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لوگوں کے مال جو ہے باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یہ قرآن مجید کا حکم ہے. تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دے کے، انہیں نقصان پہنچا کے، یعنی ضرر یا غرر کے ذریعے سے ان کا مال کھایا جائے، تو اس کی کوئی بھی شکل ہو وہ ناجائز ہے. یعنی لوگوں کو آپ نقصان پہنچائیں یا لوگوں کو دھوکہ دیں، یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ ناجائز ہیں اور ہمیشہ سے ناجائز رہیں. اور بالعموم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ دھوکہ کس طرح دیا جاتا ہے، ضرر کیسے پہنچایا جاتا ہے، اور اس کے ہزار طریقے ہو سکتے ہیں. لیکن دو طریقے ایسے تھے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے عقل اموال باطل کے اندر ہی آتے تھے، لیکن یہ رائج تھے. اس میں سے ایک قمار ہے، یعنی جوا ہے، اور دوسرا سود خوری. تو قرآن مجید نے ان دونوں کو صراحت کے ساتھ واضح کیا ہے. اور سود کے متعلق قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں یہ بات بیان کی ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، کہ نہ تم ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. سود کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے اپنا پیسہ کسی کو دیا، قرض دیا. اب آپ کو اگر آپ کا پیسہ نہیں ملتا تو یہ آپ پہ ظلم ہے، اور اگر آپ اس کے اوپر متعین اضافی منفعت لے رہے ہیں تو پھر یہ آپ اس شخص کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. آپ اس شخص کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس لیے کہ پیسہ تو وہ استعمال کر چکا، وہ کنزیوم کر چکا، اس کی کوئی ضرورت تھی جو اس نے پوری کر لی. لیکن جب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک تو تم واپس میرا جو قرضہ ہے وہ پروڈیوس کرو، یعنی اس کو تو پیسے جمع کرنے ہوں گے نا، اپنی ضروریات میں سے پیسے بچانے ہوں گے، بچا کے پھر وہ آپ کو واپس کر رہا ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تم مجھے اضافہ بھی دو. تو اصل تو حکم یہ ہے، مطالبہ تو یہ ہے، دین کی تعلیم تو یہ ہے کہ تم لوگوں کے اوپر انفاق کرو جو تعلیم آگے آ رہی ہے. اچھا، یہ نہ کر سکو، اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ دوسروں کی ضرورت پوری کر سکو، تو بھائی انہیں قرض دے دو، چلو یہ کر لو. اچھا، آپ یہ بھی نہیں کر رہے، آپ اس کے اوپر بھی منفعت لے رہے ہیں، تو اب یہ ظلم ہے. اس وجہ سے سود جو ہے وہ ایک اخلاقی برائی ہے، گرچہ اس کو اب ہمارے ہاں برائی نہیں سمجھا جاتا اور زمانہ قدیم میں بھی نہیں سمجھا جاتا. آج کل جس طرح کہا جاتا ہے کہ بھئی جس طریقے سے یہ جو آپ کی محنت ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی مزدوری دی جائے، اسی طریقے سے یہ جو آپ کے پیسے ہیں اس کا بھی ریوارڈ ہونا چاہیے، اور اس کا ریوارڈ جو ہے وہ انٹرسٹ ہے. تو قرآن مجید نے اس کی پوری طرح نفی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ ظلم ہے. اور کس پہلو سے ظلم ہے؟ کہ یہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اور اصل تعلیم یہ کہ انفاق کرو، لیکن تم انفاق بھی نہیں کر رہے بلکہ قرض دے رہے ہو. اس نے پیسے استعمال کر لیے، اب وہ اپنی ضروریات میں سے یہ پیسے بچائے گا، سیو کرے گا، وہ پیسے اکٹھے کرے گا، تمہارا قرض واپس کرے گا، اس پہ تم منفعت بھی مانگ رہے ہو، تو یہ ظلم ہے. اور قرآن مجید نے اس سے روکا ہے. اور اصل میں کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے، اس کے پیچھے جو ذہنیت ہے وہ ذہنیت دنیا پرستی کی ہے، وہ ذہنیت حوث زر کی ہے. تو اصل مسئلہ حوث زر ہے، مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے. کیونکہ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مال اصل میں دنیا کے قائم مقام ہے. مال کو آپ گھر میں نہیں سجاتے، مال کو آپ دسترخوان پر پلیٹوں میں رکھ کے کھاتے بھی نہیں ہیں، مال سے دنیا خریدتے ہیں. تو مال اور ہو، زیادہ سے زیادہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہو. تو یہ وہ ذہنیت ہے جو اصل میں آخرت پسندانہ ذہنیت نہیں ہے، آخرت رخی ذہنیت نہیں ہے. تو اس سے یہاں پہ قرآن مجید نے روکا ہے اور سود کو یہاں پر لے کر بیان کیا ہے. ورنہ در حقیقت دیکھا جائے تو یہاں پر جس چیز کی نفی ہو رہی ہے وہ بالکل یہ اصل میں دنیا پرستانہ سوچ کی ہے. آخرت کو فراموش کر کے دنیا کو کوئی شخص اپنا ہدف بنا لیتا ہے اور اس میں وہ ظلم کے اوپر اتر جاتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے جس کی یہاں پر ممانعت ہو رہی ہے. سود کو ایک سمبل کے طور پہ لے لیا ہے اس دور کے خاص حالات کے لحاظ سے، لیکن اصل میں جو بات سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کی حرام چیزوں سے بچنا چاہیے. اور پھر جو اصولی بات کہی جا رہی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، دیکھیں یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی نافرمانی سے بچو. تقویٰ اصل میں ایک احساس ہے کسی خطرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس خطرے سے بچانے کا. عملاً پھر آدمی اس کے لیے کچھ نہ کچھ اقدام کرتا ہے. تو یہاں پر وہ دونوں چیزیں دیکھیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. پہلے کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر آگے کہا گیا وَاتَّقُوا النَّارَ. یعنی خطرہ کیا ہے؟ آگے آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، اور اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جب وہ آگ ہے
تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے کہ اس دنیا میں انسان ظلم نہ کرے، اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے۔ جب وہ اس نافرمانی سے بچے گا، ظلم سے بچے گا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے گا، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ لعلکم تفلحون، تم فلاح حاصل کرو گے، تم کامیابی حاصل کرو گے۔ اور فلاح کا سب سے پہلا اور نمایاں پہلو کیا ہے؟ واتقوا النار، اور جہنم کی آگ سے ڈرو۔ آدمی اس آگ سے بچ جائے گا، اس آگ سے بچا لیا جائے گا۔ اعدت للکافرین، جو انکار کرنے والوں کے لیے، منکرین کے لیے تیار کی گئی۔ دیکھیے جس وقت آدمی آخرت کو نہیں مانتا تو وہ تقوی اختیار نہیں کرتا، وہ پرہیزگاری اختیار نہیں کرتا ہے۔ ایک شخص اگر حلال و حرام سے بے نیاز ہو کر، جائز و ناجائز سے بے نیاز ہو کر پیسہ جمع کیے جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا؟ اسے آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، اسے خدا کی پکڑ کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اسے آگ کا جس میں ڈالے جائے گا کفار کو، منافقین کو، خدا کے نافرمانوں کو، اسے کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ منکر ہے، وہ زبان سے نہیں مانتا، وہ دل سے نہیں مانتا، وہ عمل سے نہیں مانتا۔ تو یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ ظاہر ہے کہ پھر کفر کی آخری انتہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے مان رہے ہوتے ہیں لیکن عمل ان کا بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ نہیں مانتے، تو پھر جہنم ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور پھر حکم دیا گیا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بات آپ یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، یہ ایک جامع حکم ہے ان تمام احکام کے حوالے سے جو مجھ سے اور آپ سے متعلق ہوں۔ شریعت کا کوئی بھی حکم آئے گا، چاہے اس کا تعلق معیشت سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاشرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، چاہے اس کا تعلق رسوم و آداب سے ہو، چاہے اس کا تعلق حدود و تعزیرات سے ہو، غرض کسی بھی شعبے سے ہو، کسی بھی شعبے سے ہو، جب بھی کوئی حکم مجھ سے متعلق ہوگا میں نے اطاعت کرنی ہے۔ اس میں جو دوسری بات ہے جو بڑی اہم ہے، میں چاہتا ہوں اس کو بھی واضح کر لوں کہ اس حکم کا دینی ہونا بہت ضروری ہے۔ میں اس کو ذرا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے سورہ جمعہ میں مسئلہ یہ زیر بحث تھا کہ جب نماز کے لیے بلایا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے اذان ہو تو لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑیں اور اپنی تجارت کو چھوڑیں اور مسجد میں آ جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس میں دیکھیے جو پہلی بات بیان ہو رہی ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یہ ایک مباح چیز ہے، یعنی کاروبار کرنا، تجارت کرنا اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک مباح حکم ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ جو دوسری چیز ہے یہ ایک دینی چیز ہے، یہ جو پہلی چیز ہے یہ دینی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات یہاں پہ کہی گئی ہے، لیکن آپ جمعے کی نماز پڑھ کے گھر میں جائیں اور سو جائیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، گرچہ یہ بات یہاں پہ امر کے صیغے میں کہی گئی ہے۔ تو حکم کا اپنی نوعیت کے لحاظ سے دینی ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے بعض واقعات میں جو سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں صحیح مسلم کا ایک واقعہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اس لیے کہ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس دور میں بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہمارے یہاں متعدد ایسے مطالبات سامنے آتے ہیں جن کو تقوی کا معیار بنا دیا گیا، نیکی کا معیار بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکم کا اپنی نوعیت کے لحاظ سے دینی ہونا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو صحیح مسلم میں مستند کتاب ہے حدیث کی، بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ تو تاجر تھے اور وہاں کے لوگ جو تھے وہ کھجوریں اگاتے تھے، تو ایک موقع پر وہ یہ جو درختوں میں پیون لگانے کا عمل ہوتا ہے وہ کر رہے تھے، یعنی نر اور مادہ کا ملاپ کر کے اس سے فصل زیادہ آتی ہے۔ تو وہ یہ جب کام کر رہے تھے حضور نے دیکھا تو حضور نے کہا کہ بھئی ایسا نہ کرو، کیونکہ بظاہر تو یہ بڑی غیر فطری سی بات لگتی ہے، اور حضور تاجر تھے، آپ کو اس کا تجربہ نہیں تھا۔ تو لوگوں نے حضور کی بات مانتے ہوئے یہ کام نہیں کیا۔ اچھا اس سال ایسا ہوا کہ فصل بہت خراب ہوئی، لوگ آ گئے حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے کہنے کے اوپر اس طرح کیا اور معاملہ یہ ہوا۔ تو اب دیکھیے جو مختلف باتیں حضور سے اس حوالے سے صحیح مسلم میں بیان ہوئی، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پورے معاملے کو حضور کس طرح دیکھتے ہیں۔ اور یہ اور بھی روایات میں اور تاریخ میں آپ کو مل جائے گا، قرآن کی مثال بھی میں نے آپ کو دے دی، لیکن یہ بڑا غیر معمولی واقعہ جسے تعبیر نقل کا واقعہ کہتے ہیں۔ اس میں حضور کے کمنٹس سنیے۔ ایک جگہ ایک روایت میں حضور کہتے ہیں، اور سب صحیح مسلم سے، انما انا بشر، لوگوں میں تو ایک آدمی ہوں، یعنی یہ خدا کے مقابلے میں آپ نے کہا میں خدا نہیں ہوں جو سب کچھ جانتا ہوں، میں ایک بشر ہوں۔
इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन दीनिकुम फखुज़ूहु। देखो, जब कोई बात मैं तुम्हें तुम्हारे दीन के हवाले से कहूँ, उसका हुक्म दूँ, तो उसे ले लो। व इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन राई फ़इन्नमा अना बशर। और जब तुम्हें कोई बात मैं अपनी तरफ से कहूँ, अपनी राय से कहूँ, तो बस फिर मैं एक आदमी हूँ। यानी मेरी बात को एक इंसानी ओपिनियन समझ के लेना चाहिए। हुजूर के अल्फाज फिर सुनिए, इन्नमा अना बशर इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन दीनिकुम फखुज़ूहु बिही व इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन राई फ़इन्नमा अना बशर। दूसरे तरीके में हुजूर फरमाते हैं, अंतुम आलमु बि अम्रि दुनिया को, कि तुम अपनी दुनिया के मामले को ज्यादा बेहतर समझते हो। इसी मौके पे हुजूर का एक और बयान है। तीसरा जो बयान जो हुजूर का रिवायत नकल हुआ है, आप फरमाते हैं, फ़इन्नी इन्नमा ज़नन्तु ज़न्नन, लोगों मैंने तो एक बात को ख्याल किया था, मैंने तो एक गुमान किया था, फला तो आखिज़नी बिज़न्नी, तो मुझे मेरे गुमान के हवाले से तुम कोई सवाल ना करो। वलाकिन इज़ा हद्दस्तुकुम अनिल्लाहि शैअन, लेकिन जब मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हवाले से कोई बात कहूँ तो फिर क्या करो, फ़खुज़ूहु बिही, तो फिर उसे ले लो। फ़इन्नी लन अक्ज़िबा अलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला, क्योंकि मैं फिर अल्लाह पे तो झूठ नहीं मंसूब करूंगा। फ़इन्नी लन अक्ज़िबा अलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला, कि फिर मैं अल्लाह के ऊपर झूठ मंसूब नहीं करूंगा। तो ये हुजूर ने बिल्कुल इन बयानात से खोल दिया कि किस नौइयत की इताअत जो है और किस तरह के मामलात में हुजूर की इताअत जो है वो मतलूब है। तो एक बहुत अहम बात थी, इसलिए मैंने उसे रख के यहाँ पर तफसील से वाज़ेह किया है। अब अगली आयत को मुलाहिज़ा कीजिए, तो बड़ी ही बाकमाल और बड़ी ही खूबसूरत कुरान मजीद की आयत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वस्सारियू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। लोगों दौड़ो, मुसाबकत करो, आगे बढ़ो। किस चीज़ की तरफ दौड़ो, आगे बढ़ो, मुसाबकत करो? अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ। ये देखिए, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसलिए कि हम सब गुनाहगार हैं, हमसे गुनाह होते रहते हैं। तो हमें अपने रब की माफ़ी की, उसकी दरगुजर की, उसकी पर्दा पोशी की बहुत ज़रूरत है। कोई शख्स भी बेदाग नहीं हो सकता इस दुनिया में। हर शख्स किसी न किसी पहलू से कम या ज़्यादा कुछ ना कुछ खताओं का इर्तिकाब कर सकता है। और देखिए, हम इंसान बहुत कमज़ोर हैं। खुदा की बख्शिश, उसकी माफ़ी हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसके लिए मेरी इस बात को समझने के लिए आप इस बात को समझें कि अल्लाह ताला के हुजूर होता क्या है। देखिए, जब भी कोई शख्स दुनिया से रुखसत होता है तो फरिश्ते अगर ये पैगाम लेके आए हैं कि ये एक नेक आदमी है, तो समझिए फिर तो कमाल हो गया। और ये सिर्फ उसी वक्त होता है कि जब अल्लाह ताला जिंदगी में ही आपके मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दें। लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया और फैसला हशर के दिन होना है, तो फिर होगा क्या कि हशर के दिन रोक लिया जाएगा और वहाँ चाहे बाद में माफ़ कर दिया जाए, लेकिन वहाँ पर 2-4 हज़ार साल तक अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया हशर के मैदान में। तो हम तो देखिए वो लोग हैं जो जून जुलाई की गर्मियों में हम दोपहर की लू को 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम कैसे खड़े रहेंगे? तो सबसे पहली हमारी ज़रूरत यह है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, इसलिए कि हम में से हर शख्स गुनाहगार है, कम या ज़्यादा सबसे गुनाह होते हैं, सबसे खताएं होती हैं। तो सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत यह है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। इस आयत को समझ लीजिए, क्यों हर जगह बख्शिश का सबसे पहले जिक्र होता है। इसलिए होता है कि हम छोटी सी सज़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और हैं गुनाहगार, गुनाह कुछ ना कुछ होते ज़रूर है हमसे। तो अल्लाह ताला से पहली चीज़ जो हमें मतलूब है वो बख्शिश है। चुनांचे कहा जा रहा है, अल्लाह की बख्शिश की तरफ दौड़ो, वह जन्नत, और उस जन्नत की तरफ अर्दुहस समावातु वल अर्द, जिसकी वसत, जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। यानी ये जो बात कुरान मजीद ने कही है, ये बताती है कि जन्नत जो कायम होगी आने वाली दुनिया में, एक तरफ तो ज़मीन है, इसके मुताल्लिक़ मैं अपनी किताब में ये बात बयान कर चुका हूँ। जो महसूस होता है कुरान मजीद के बयानात से कि अहले ईमान का मरकज़ जो है, अहले ईमान की असल रिहाइशगाह यही ज़मीन होगी, जिसे जन्नत में बदल दिया जाएगा। यानी उसकी शक्ल सूरत बदल दी जाएगी, बहुत खूबसूरत बना दिया जाएगा, उसे और वसी कर दिया जाएगा। यहीं पे उनकी क़यामगाहें होंगी, उनके महलात होंगे, और फिर आसमानों में फैली हुई उनकी जागीरें होंगी, उनकी सैरगाहें होंगी, उनकी सल्तनत होगी, जहाँ पे उनका राज होगा। तो वो ज़मीन से लेकर आसमानों तक वो सल्तनत, और 7 आसमान, यहाँ पर समावात का लफ्ज़ है, एक आसमान नहीं बल्कि 7 के 7 आसमान वो है कि उनकी बादशाही में दे दिए जाएंगे। ये वो जन्नत है जिसकी तरफ अल्लाह ताला बुला रहे हैं। और तो जदीद साइंस ने हमें बता दिया है कि ये जो कायनात इस वक्त हमें मालूम है, जो कि एक आसमान है और इस जैसे 6 और हैं, तो सिर्फ इसी कायनात के मुताल्लिक हम जानते हैं कि यहाँ अरबों खरबों के अल्फाज भी बहुत कम है। यानी एक जन्नती को अल्लाह ताला
اس کے ہر سانس کے بدلے میں بھی اگر ایک ستارہ دیں، اور یاد رکھیے گا دن میں ہم 23,000 دفعہ سانس لیتے ہیں، تو ایک ایک انسان کو بھی اگر اربوں کھربوں ستارے دیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت تھوڑی چیز ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ آپ کو ملیں گے اگر آپ اپنے آپ کو اہل ثابت کریں گے۔ تو یہ ہے اس بات کا مطلب، وہ جنت جو زمین سے شروع ہوگی اور آسمانوں تک جائے گی، اور کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی کون ہے؟ میں بار بار واضح کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں خدا کی نافرمانی سے بچتے ہیں، جنہوں نے اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور انہیں اس خطرے کا احساس ہے جو جہنم کی شکل میں آگے موجود ہے، چنانچہ اس خطرے سے بچنے کے لیے وہ اس دنیا میں احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہیں، پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکتے ہیں، اور جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے ہیں۔ اب ان متقین کی صفات بھی سن لیجئے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ پہلی بات بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی میں اور خوشحالی میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے جو مال ہے یہ بہرحال خرچ کرنا اس شخص کے لیے نسبتاً آسان ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں، یعنی اس کی اپنی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اس کے پاس زندگی کا سامان ہے، اسباب ہیں، ساری ضروریات ہیں، خواہشات بھی پوری کر رہا ہے، فیوچر کے لیے بھی کچھ سیونگ ہے، اس کے بعد کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے تو بہرحال خرچ کرنا ایک نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی نیکی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا ہاتھ کھلا ہوا نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، اس کے باوجود بھی اس کا دل اتنا کشادہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند آ گیا تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو دے، چاہے اسے اپنی کسی خواہش کا گلا گھونٹنا پڑے، چاہے اسے اپنی کوئی ضرورت روکنی پڑے، یہ بہت بلند مقام ہے۔ دیکھیے یہ جو انفاق کا اجر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بیان ہوا، اور اس میں پھر یہ جو بات کہی گئی کہ 700 گنا تک وہ اجر ملے گا، تو وہ اجر بڑھتا کیسے؟ وہ اسی طرح بڑھ رہا ہوتا ہے، ایک تو اخلاص سے بڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا حالات سے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ خارج کے بھی حالات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ضرورت ہی ایسی غیر معمولی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ آپ کے اپنے پس منظر کی وجہ سے، آپ کے اپنے حالات کی بنا سے، کہ آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کے پاس خرچ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ ہم جنگ تبوک کا جو موقع دیکھتے ہیں کہ ایک تو بہت بڑی جنگ تھی، یعنی دنیا کی سپر پاور کے خلاف مسلمان جنگ لڑنے جا رہے تھے، تو پیسوں کی ضرورت تھی، بہت بڑا لشکر تھا، 30,000 کا کہا جاتا ہے کہ اس وقت لشکر تیار کیا گیا تھا، اس کے خرچے پورے کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر ہم جانتے ہیں کہ گھر کا پورا سامان لیا ہے، تو یہ وہ ایک مثال ہے۔ حضرت عمر آدھا سامان لیا ہے، تو یہ وہ مثال ہے کہ خوشحال لوگ تھے، اور جو ان سے بن پڑا حتیٰ کہ گھر کا اسباب بھی اٹھا کے لیا ہے وہ، اور جو تنگ دست تھے ان کا بھی اس موقع کے اوپر ذکر آتا ہے کہ زندگی میں تو کچھ بھی نہیں کمایا، کوئی ایسٹس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ کہ مزدوری کرتے ہیں، ایک باغ کے اندر مزدوری کر رہے ہیں، دن بھر کام کیا، شام میں مٹھی بھر کھجوریں مل گئیں، وہی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور وہی پیش کر دی، یا رسول اللہ میرے پاس تو بس یہی ہے۔ تو جو کچھ تھا وہ نچھاور کر دیا، تو حضور نے پھر اس کو اس مال کے اوپر بکھیر دیا، یعنی وہ ایسی بابرکت چیز ہوتی ہے، خدا کے یہاں ایسی محبوب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ گرچہ ان لوگوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، منافقین مذاق اڑا رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کہ اتنا یہ انفاق، مٹھی بھر کھجوریں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں۔ کیوں پسند آئیں؟ اس لیے کہ تھا یہی، جو کچھ تھا وہ لے کے آ گئے۔ ابو بکر جیسا تو خیر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، حضرت عمر جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ لوگ بھی کم نہیں تھے، ان کا مقام بھی کم نہیں تھا، تو ان کا اجر بھی پھر بڑا ہی غیر معمولی ہے۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ گویا کہ جنت کی طرف دوڑنے کا عمل ہے، اور یہ کمپٹیشن لگا ہوا ہے۔ یہ جو ساریوں کے الفاظ میں نا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تو حضرت عمر کا یہ خیال تھا کہ آج مجھ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، تو حضرت عمر آدھا سامان لائے تو حضرت ابو بکر پورا سامان لے آئے، اور یہ غریب غربا اپنے دن بھر کی کمائی جو تھی وہ لے کے آ گئے۔ تو کمپٹیشن تھا جو لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو اگلی چیز یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ ایک تو یہ تھی کہ اپنا مال وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن دیکھیے جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جن پہ ہم خرچ کرتے ہیں بارہا ایسا ہوتا ہے، یعنی مطلقاً ایک تو انفاق ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی موقع پہ ہو، جیسا کہ نصرت دین کا یہ موقع تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں، جب لوگوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں تو بعض اوقات جن پہ خرچ کرتے ہیں ان کی طرف سے رد عمل کوئی اچھا نہیں ہوتا، یعنی وہ احسان مند نہیں ہوتے، بعض اوقات وہ برا سلوک کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر آدمی کو نیچرلی غصہ آتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے سمجھایا والکاظمین الغیظ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی غصہ اپنی ذات میں بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے،
یعنی غیر فطری نہیں ہے، ممانعت نہیں کی گئی، یہ نہیں کہا کہ غصہ نہ کیا کرو، غصہ آ جاتا ہے انسان کو اور یہ انسان کے انسان ہونے کی علامت ہے، لیکن غصے کو پی جانا چاہیے، کیونکہ غصہ کیا کرتا ہے انسان کو یا تو ظلم و زیادتی کی طرف لے جاتا ہے یا کسی خیر سے اور بھلائی سے روک دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی پس منظر میں توجہ دلائی ہے کہ مطلقاً بھی یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہاں جس پس منظر میں ذکر ہو رہا ہے کہ کسی نے آپ کے احسان کے جواب میں آپ کی اپریسیشن نہیں کی یا اس کا رویہ برا ہوا، تو ان دونوں صورتوں میں غرض کے آپ حق بجانب ہیں غصہ کرنے میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غصہ پی جاؤ۔ اصل میں یہ ہے جو بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ ویسے بھی سمجھ لیے کہ ان جنرل غصہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ غصہ جب بھی آپ کریں گے تو امکان یہ ہے کہ زیادتی کر جائیں گے۔ تاہم بعض مواقع ہوتے ہیں جن پہ غصے کا اظہار ضروری ہوتا ہے، لیکن زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، اس کو سمجھ لیے اچھی طرح، زیادتی ہے، ظلم ہے جو ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے خلاف دل میں کینہ رکھ لینا یہ بھی غلط بات ہے۔ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے دل کو پاک صاف کر دینا چاہیے، اور پھر اس کو اگلی بات سے بیان کر دیا گیا ہے والعافین عن الناس، کہ یہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بھئی لوگوں نے زیادتی کی، لوگوں نے ظلم کیا، اصل میں آپ کو غصہ اس بات کے اوپر آ رہا ہے، تو آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن جس مقام کے آپ طلبگار ہیں، جنت میں اعلیٰ ترین درجات کے آپ طلبگار ہیں، آپ تو اربوں خربوں ستاروں کی بادشاہی مانگ رہے ہیں نا، تو پھر آپ کو اس سطح پہ آنا پڑے گا۔ یہ اعلیٰ ترین جنتیوں کی سطح ہے، اور اس میں ہوتا یہ تنگی میں بھی خرچ کرنا ہے، زیادتی ہو تو غصے کو پی جانا ہے، زیادتی ہو تو معاف کر دینا ہے۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ کو وہ جنت ملے گی جس کی وسعت زمین و آسمان سب سے بڑھ کر ہے، اور سب سے بڑی بات، اس سے بھی بڑی بات کیا ہے، واللہ یحب المحسنین، ایسے نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دیکھیں کوئی بات نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رضا مل جائے، تو اس کے لیے تو آدمی سب کچھ کرنے کو تیار ہو۔ تو جب کبھی زندگی میں غصہ آئے، جب کبھی کسی کو معاف کرنے کا موقع آئے، جب کبھی کسی کی طرف سے زیادتی کا سامنا ہو، جب کبھی آپ کو یہ لگے کہ بھئی مال خرچ کرنا اور پیسے تو ہے نہیں، یہ ہاتھ تنگ ہے، یا اپنی کسی ضرورت کو روکنا پڑے گا، یا اپنی کسی خواہش کا گلا گھونٹنا پڑے گا، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی محبت اگر پانا ہے تو پھر اس کا راستہ یہی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اگر ایک دفعہ ہم نے سمجھ لی تو پھر جنت کے اعلیٰ ترین درجات آپ کے ہونے ہی ہونے۔ اچھا، یہ جو اگلی آیت ہے یہ بڑی غیر معمولی آیت ہے، اس لیے کہ پچھلی آیت سے تو آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ بھئی بہت ہی غیر معمولی انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن دیکھیے یہ جو غیر معمولی انسان ہوتے ہیں یہ بھی انسان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایسے غیر معمولی انسان جن میں اس درجے کی اعلیٰ خصوصیات ہیں کہ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو معاف بھی کر رہے ہیں، غصے کو بھی پی رہے ہیں، لیکن ہے تو انسان نا، تو اگر ان سے غلطی ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، یعنی ایسے لوگوں سے جب کبھی کسی فحش کا ارتکاب ہو جاتا ہے یا اپنے نفس کے اوپر وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ ان آیت کو ذرا سمجھ لیجئے، دیکھیے یہ بڑی اہم باتیں جو یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ گناہوں کی 3 اقسام ہیں۔ ایک یہ کہ ہم کسی انسان کے ساتھ کوئی ظلم، زیادتی، حق تلفی کا معاملہ کریں، یہ اس آیت میں بیان نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو پہلے مرحلے پہ آپ کو اس شخص سے معافی مانگنی ہوگی اور تلافی کرنی ہوگی، اور یہ کافی سنگین معاملہ ہے، تو وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ یہاں پہ مزید جو 2 گناہوں کی کیٹیگریز ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ آدمی فواحش کے نوعیت کا کسی گناہ کا ارتکاب کرے، یعنی صنفی معاملات کے لحاظ سے انسان سے کسی جرم کا ارتکاب ہو جس کی آخری حد جو ہے وہ زنا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر دے، تو یہاں پر اسے اپنے نفس پر ظلم کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو گناہوں کی یہ 3 ہی کیٹیگری ہیں جو قرآن کو مطلوب انسان میں، اگر آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے تو میں نے اس کو بہت تفصیل سے ایکسپلین کیا اس بات کو کہ گناہوں کی یہ 3 کیٹیگریز ہیں جن میں ان سارے اہم گناہوں کا اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر کے ہمیں ان کی تفصیل بتا دی ہے۔ تو یہاں پر 2 قسم کی گناہ بیان کیے گئے ہیں، ایک وہ جن کا تعلق فواحش سے، دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ ہو جائے۔ تو ان دونوں کی شکل میں چونکہ اللہ سے ہی معاملہ ہوتا ہے تو آپ اور میں
جب کبھی اس کام کا ارتکاب کر دیں اور ہو جاتا ہے، دیکھیے ہم سب سے ہو جاتا ہے، ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، گناہگار ہیں، تو ہو جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ اطمینان سے بیٹھے رہیں گے؟ غفلت میں پڑے رہیں گے؟ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا گناہ کریں گے؟ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوگی، ہمیں خیال ہی نہیں ہوگا؟ نہیں، اللہ کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، یعنی ہم بھول جاتے ہیں ان گناہوں میں پڑنے کا مطلب یہ ہے، ایک نیک آدمی کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لمحے میں وہ اللہ کو بھول گیا۔ اسی کو بعض روایت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا نا کہ جب بندہ مومن زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اس وقت لمحے میں مومن نہیں رہتا، وہ اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے، وہ غافل ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہمیشہ غافل رہتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے یاد آ جاتے ہیں اور پھر وہ تڑپ کے رب العالمین سے معافی مانگتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کرے گا؟ کوئی نہیں ہے، وہی تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ ایسا معاف کرنے والا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ زمر میں کہا گیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، وہ بڑے غفور ہیں، وہ بڑے رحیم ہیں، وہ بڑے ستار ہیں، وہ پردہ پوش ہیں، ان کی شان بہت اونچی ہے، تو ان پہ بھروسہ رکھو، ان کی حضور رجوع کرو، جب تم فریاد کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، رو گے تو یقیناً معاف کر دیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا، کہ اصرار مت کرنا، عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو کچھ بھی تم نے کیا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پر یہ لوگ اصرار نہیں کرتے، گناہوں پہ جمنا نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیے ہو سکتا ہے کہ آدمی گناہ کرے، توبہ کرے، اور جب تک اللہ تعالیٰ اسے ہمت دے، توفیق دے، مقائم نہ، اس کے بعد پھر ہو جائے غلطی، یہ تو اس کا امکان ہے، انسان سے یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اسے کوئی پرواہ نہ ہو، وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اسے احساس ہی نہ ہو رہا ہو، برس ہا برس گزر جائیں اور اسے احساس نہ ہو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، پھر یہ ایمان نہیں ہے، پھر یہ ایمان نہیں ہے۔ مومن سے خطا ہوتی ہے، اور جیسے ہی ہجان ختم ہوتا ہے، جیسے غفلت کی پٹی آنکھوں سے اترتی ہے، آدمی ہوش میں آتا ہے تو فوراً تڑپتا ہے، رجوع کرتا ہے، اپنے مالک کے، اپنے آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے، تو پھر معافی ہے، پھر کنفرم معافی ہے۔ لیکن آدمی بے حس ہو جائے اور گناہ اس کا احاطہ کر لے تو پھر تو وہی نہیں قرآن مجید میں اس پہ تو پھر جہنم ہوگی۔ تو یہ نہیں ہوگا، معافی مانگنی ہوگی اور فوراً مانگنی ہوگی، اور چلیے کچھ دیر بھی ہو گئی، لیکن جیسے ہی احساس پیدا ہوا تو تڑپ کے پھر رجوع کرنا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو آخری بات ہے وہ اصل میں وہی چیز ہے جو ان مقامات کو، ان صفات کو مطلوب بنا دیتی ہے، اور وہ کیا؟ جنت کی گارنٹی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے مغفرۃ من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش۔ یہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ادھر مریں گے اور ادھر فرشتے کہیں گے کہ بھئی تم نجات پا گئے۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں آپ کو معاف کر دیا، حشر تک اللہ تعالیٰ روک ہی نہیں رہے، یعنی وہاں پہ معاملے کو لے کے ہی نہیں جا رہے، ادھر آپ مریں گے، ادھر موت آئے گی اور فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ بھئی اللہ نے تمہاری ساری خطائیں بخش دی ہیں، اور تمہارے لیے کیا ہے؟ وہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں، وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہاں پہ چونکہ اعلیٰ جنتیوں کا ذکر ہے تو ایک جنت نہیں کہا بلکہ جنات کا ہے، کہ انہیں باغوں کی ایک پوری دنیا ہے جو دے دی جائے گی، اور پھر خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی باغات، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور پھر وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی چونکہ میں بہت تفصیلی وضاحت پچھلی دفعہ کر دی تھی میں نے، تو اس کو چھوڑ رہا ہوں میں، اور جو اہم بات ہے یہاں پہ کہی گئی بس اس کو لے رہا ہوں، وَالنِّعْمَ اجر العاملین، کیا ہی خوب ہے بدلہ کام کرنے والوں کا۔ دیکھیے ایک بات تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، یعنی انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کیا، جو حکم دیا گیا، جو کرنے کا حکم دیا گیا اس کو کیا، اور جس سے روکا گیا اس سے رک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بدلہ ملے گا، اور ایسا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ تو بس میں صرف یہ کہوں گا کہ جس بدلے کو اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ کیا ہی اچھا بدلہ ہے، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کا کیا معاملہ ہوگا، یعنی وہ میرے اور آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جیسی ہستی، اس جیسی عظیم ہستی، اس جیسی غیر معمولی بلند ہستی، جس بدلے کو، جس اجر کو بہت اچھا کہہ رہی ہو، بہت غیر معمولی کہہ رہی ہو، کیا ہی عمدہ قرار دے رہی ہو، تو اس کے حسن کا، اس کی خوبی کا کوئی بیان اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک جملہ ہی اس کے بیان کے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔